اور یا ایک آدھے گھنٹہ یا 2 گھنٹے کی ڈبیٹ اسی طرح جیسے کسی بیمار کو بیماری تو زیادہ ہو لیکن اسے ڈسپلن وغیرہ دے دی جائے. آج کے اس ہال میں 2 سیگمنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو ہمارے بچے ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، جنہوں نے آج یہ کمپٹیشن میں حصہ لیا اور پچھلی سیٹوں پہ زیادہ تر بیٹھے ہیں، اور اگلی سیٹوں پر کچھ گیسٹ ہیں، پیرنٹس ہیں، کچھ ہم لوگ ہیں جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں. 2 فیز ہیں سوسائٹی کے ساتھ. کرپشن کے بارے میں جو سب سے پیچھے بیٹھے ہیں بچے، جو اسٹوڈنٹ ہیں آج، ان کے لیے صرف 2 میری ایڈوائسز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ابھی آپ کی بڑی عمر ہے، آپ ابھی اسکول لیول پر ہیں، سب بچے اور بچیاں. آپ ان 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. جتنی اسپیچز آپ نے اچھی کی ہیں، یہ سب یاد کی ہوئی اسپیچز ہیں، اور یاد کی ہوئی اسپیچز جو ہوتی ہیں وہ اندر سے نہیں بولتی، وہ زبان سے اور منہ سے بولتی ہیں. لیکن یہ ایک حصہ ہے، اس میں کوئی کرٹیسزم نہیں ہے. بڑی اچھی اسپیچز بچے اور بچیوں نے کی ہیں، لیکن یہ فیز کا ایک حصہ ہے. اصل بات ہے ان سائڈ، انر کی بات ہے. تو جو بچے آج اس ہال میں بیٹھے ہیں، یا جو دوست یا اسٹوڈنٹ ان کے ساتھ نہیں آئے، ان کے لیے 2 میری آج نصیحت ہے اس پروگرام کے حوالے سے. ایک تو آپ نے اپنے آپ کو اندر سے زیادہ بڑھ کے سوچنا. آپ نے بڑا انسان بننے کے لیے اپنے آپ سے نکل کے آگے سوچنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ضرور اسٹڈی کرنا. یہ 2 چیزیں آپ کے لیے فیوچر میں بڑی کام آئیں گی. اور یہ جتنی اسپیچز ہیں ان کا پریکٹیکل سولوشن اسی میں ہے. سیکنڈ، جو ہم بیٹھے ہیں سارے یہاں، کرپشن کی بات ہو رہی تھی. کرپشن جو ہے وہ اس کی ریزنز بڑی لمبی ہیں. شاید میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں تو آپ اس کو اتنا سیریس نہ لیں. کمرشل کرپشن کی جو وجہ ہے، بنیادی چیز یہ ہے کہ 1947 کے بعد ہمارا پولیٹیکل سٹرکچر جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہے. یہ بڑی بڑی امپورٹنٹ بات ہے جسے ہماری سوسائٹی بالکل اگنور کرتی ہے اور سمجھتی نہیں. اور اسی لیے ہم آج سوسائٹی بن بھی نہیں سکے. ہم 20-22 کروڑ لوگوں کے ہجوم ہیں، جو ہمیں کوئی 2 گھنٹے ٹی وی چینل پر کہتا ہے ہم اس کی بات مان لیتے ہیں، کوئی 2 جلسے کر کے بات کہتا ہے مان لیتے ہیں. ہمارا اسٹرکچر نہیں ہے. ہمارے ڈپارٹمنٹس میں وہ لوگ ہی نہیں آ سکتے جن کا یہ حق تھا، جن کی یہ ٹریننگ تھی، یا جنہوں نے جو بیسکس کیے تھے. اس میں بیوروکریسی دیکھ لیں، پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں، سارے اسی طرح ہوئے. لیکن بنیادی وجہ پولیٹیکل سٹرکچر نہیں ہے. آپ کی گورنمنٹ سٹیبل نہیں ہے. آج بھی اس حال میں لوگ بیٹھے سوچ رہے ہوں کہ شاید کل مارچ نہ لگے. یہ اتنی انسرٹنٹی کے 72 ایئرز ہم نے گزارے. یہ کرپشن کی اصل ریزن یہ ہے کہ پراپر لوگ پراپر سیٹوں پر نہیں آ سکتے. ان آل سیگمنٹ آف سوسائٹی، کسی ایک ڈپارٹمنٹ کی بات نہیں میں کر رہا. اوور آل ہمارا نیشن ڈیلیما یہ ہے کہ ہم پراپر لوگ ان سیٹوں پر نہیں ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ پولیٹیکل سٹرکچر ہے. جب تک پولیٹیکل سٹرکچر مضبوط نہیں ہوگا کوئی کنٹری پروگریس نہیں کر سکتی، کوئی ملک سٹیبل نہیں ہو سکتا، اس کی ساورنٹی نہیں ہو سکتی. ایک ریسنٹ مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ 2-3 ہمارے اسلامی ممالک ایسے تھے جہاں ہماری خواہش ہوتی تھی کہ ہم ویزے لے کر یا بزنس کرنے جائیں، نوکری کرنے جائیں پیسے کمانے کے لیے. ہماری آنکھوں کے سامنے یہ 2-3 سال میں وہ تباہ ہو گئے. عراق، لیبیا، سیریا. بیکاز دیر واز کنگڈم، دیر واز نو پولیٹیکل سٹرکچر. وہاں شہنشاہیت تھی اور ہمارے یہاں بھی شہنشاہیت ہی رہی. اس کو نام جمہوریت کا دیتے رہے. تو بنیادی بات میں کہتا ہوں کہ کرپشن ختم کرنے کی جو بنیادی چیز ہے وہ پولیٹیکل سٹرکچر ہے. اور پولیٹیکل سٹرکچر میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ پبلک اویئرنیس نہیں ہے. لوگوں کو شعور نہیں ہے. لوگ آج بھی میں نے ٹی وی پر دیکھا